کہ مریم نواز شریف صاحبہ اور مودی یہ ایک پیج پر آ گئے ہیں۔ وہ کس طرح سے آ گئے؟ ایم بی ایس کی طرف سے پوٹن کو اور ٹرمپ کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ بھی وہاں پہ آئیں۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یوکرین کی جنگ کا ہے۔ جس طرح سے عمران خان بہت بڑا آدمی ہے، لیکن ان کے مقابلے میں بونے آ جاتے ہیں جن کو آپ پتا بھی کہہ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑی دیر کے لیے بلکہ اس ولاگ میں تھوڑا سا پاکستان کے باہر چلتے ہیں۔ پہلے بھارت، اس کے بعد پھر چلیں گے سعودی عرب اور دیکھیں گے کہ وہاں سے کہاں ہم نے جانا ہے۔ بہرحال گھوم پھر کے پھر پاکستان میں آ جائیں گے۔ انڈیا میں اس لیے چلتے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ اور مودی یہ ایک پیج پر آ گئے ہیں۔ وہ کس طرح سے آ گئے؟ یہی اپنی مریم میاں نواز شریف کی تھی بیٹی رانی، جو آج کل پنجاب کی سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ ہیں۔ کچھ لوگ ان کو مہارانی کہتے ہیں، کچھ رانی کہتے ہیں۔ بہرحال وہ اپنے تائے کے ساتھ ایک پیج پر آ گئی ہیں۔ مودی صاحب ان کے تایا جی ہیں، تو کیسے ایک پیج پر آ گئی ہیں؟ ہم سن رہے تھے کہ بھارت میں کئی مسجدیں گرا دی گئی ہیں، کئی چرچوں کو آگ لگا دی گئی ہے، کئی قبرستان تباہ کر دیے گئے ہیں۔ بھارت میں 2-3 مہینے پہلے شہر گجرات میں ایک مسجد کو، اس کے ساتھ مزار بھی تھا اور قبرستان بھی، تینوں کو اجاڑ کے تباہ کر کے رکھ دیا گیا، گرا دیا گیا۔ تو پاکستان کا بھی ایک گجرات شہر ہے، اس کے قریب حافظ آباد، گجرات، بھارتی گجرات، پاکستانی گجرات کے قریب حافظ آباد شہر، وہاں پہ ایک مسجد کو گرا دیا گیا۔ انڈیا والے، مریم نواز کے تایا جی، وہ کہتے ہیں، ان کی حکومت کہتی ہے کہ یہ مسجد، یہ مزار اور قبرستان سارے کا سارا غیر قانونی تھا، تجاوزات تھا۔ اسی طرح سے ان کی بھتیجی مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت نے بھی کہا کہ حافظ آباد میں مسجد غیر قانونی بنائی گئی تھی، سڑک کی جگہ پر بنائی گئی تھی، اس لیے اس کو گرانا ضروری تھا۔ تو کیا فرق رہ گیا؟ وہ گرا دی گئی ہے، تو اس پر ہمارا اعتراض کیا بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ اس سے اندازہ کریں کہ بھارتی گجرات میں جب مسجد، مزار اور قبرستان کو مسمار کیا جا رہا تھا تو 70 ٹریکٹر، 10 ٹمپر، اس کے ساتھ ساتھ 1400 پولیس والے بھی وہاں پہ لائے گئے تھے۔ اس دوران 70 لوگوں کو گرفتار کیا گیا جو احتجاج کرنے کے لیے وہاں پہ آئے ہوئے تھے۔ ہندو تو نہیں ہوں گے، مسلمان ہی ہوں گے جو احتجاج کرنے کے لیے، مظاہرہ کرنے کے لیے وہاں پہ آئے ہوئے تھے۔ کتنے ہوں گے؟ ان میں سے 70 کو گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن یہاں پہ چونکہ میڈم مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت ہے تو کسی نے کوئی اعتراض، کوئی احتجاج نہیں کیا۔ اس حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ غیر قانونی ہے تو لوگ نکل آئے، مسلمان نکل آئے۔ اس حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ یہ غیر قانونی ہے تو کوئی بندہ نہیں نکلا۔ اگر عمران خان کی حکومت ہوتی تو پھر یہودی ایجنٹ بھی قرار پاتے، ملک دشمن بھی قرار پاتے، اسلام کے دشمن بھی قرار پاتے۔ ان کو کہا جاتا کہ یہ مدینہ کی ریاست کی بات کرنے والا بندہ، اور اس دور میں مسجد کو گرایا جا رہا ہے۔ لیکن مریم نواز شریف صاحبہ چونکہ وہ بخشی ہوئی روح ہیں، تو ان کے تائے، چاچے، مامے، پھوپھیاں، ماسیاں، سارے کے سارے مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ کھڑے ہیں، تو اس لیے یہاں پہ احتجاج نہیں ہوا۔ چلتے ہیں سعودی عرب تھوڑی دیر کے لیے۔ وہاں پہ امریکہ اور روس کے وزرائے خارجہ کی ملاقات ہو چکی ہے۔ ایم بی ایس کی طرف سے پوٹن کو اور ٹرمپ کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ بھی وہاں پہ آئیں۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یوکرین کی جنگ کا ہے۔ یہ ملک چاہتے ہیں کہ یوکرین کی جنگ کا خاتمہ ہو جائے۔ جنگ کس کی ہے؟ روس اور یوکرین کی جنگ ہے۔ وہاں پہ بیٹھے کون ملک ہیں؟ سعودی عرب میں روس بیٹھا اور امریکہ بیٹھا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ، روس کے وزیر خارجہ وہاں پہ موجود تھے۔ جنگ کس کی ہے؟ روس کی اور یوکرین کی۔ وہاں پہ وزیر خارجہ ہیں روس کے، فریق ہے جنگ کے، اور دوسرے وزیر خارجہ ہیں امریکہ کے۔ یوکرین کا وہاں پہ کون ہے؟ کوئی نہیں۔ جن فریقین کی جنگ ہے ان میں سے ایک فریق موجود ہے، دوسرا نہیں ہے۔ تو صدر زیلنسکی، یہ یوکرین کے ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا، بڑے غصے کا اظہار کیا گیا، اوے ہماری جنگ ہے اور مینوں پوچھے ہی نہیں۔ وہ ابھی تل ملاتے پھر رہے ہیں، وہ متحدہ عرب امارات کے دورے پر ہیں، وہاں سعودی عرب میں نہیں گئے، ان کو بلایا نہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے بلائے نہیں، مجھے پوچھا نہیں، ہماری جنگ ہے اور ہمارے بغیر وہاں پہ فیصلے ہو رہے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔
بندہ ذرا ان سے پوچھ لے زیلنسکی صاحب سے کہ آپ کی اوقات کیا ہے؟ کیا جنگ آپ نے اپنی مرضی سے شروع کی تھی؟ نہ جنگ آپ نے اپنی مرضی سے شروع کی ہے، نہ آپ کے کہنے پر یا آپ کی مرضی سے ختم ہونی ہے یا جاری رہنی ہے۔ امریکہ نے روس سے کوئی بدلہ لینا تھا، جو بائیڈن صاحب آگے چلے، یوکرین ان کے پیچھے چلا، اب ٹرمپ صاحب ان کی جگہ پر آ گئے ہیں۔ آپ کی گردن پر گوڈا نہیں رکھیں گے، بس تھوڑا سا اشارہ کریں گے اور زیلنسکی صاحب کہیں گے ٹھیک ہے پربھو، جو آپ کہتے ہیں وہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، پردھان صاحب بس آپ کا حکم چاہیے۔ لیکن ابھی اس سے پہلے یہ تل ملا رہے ہیں۔ یہ تو ہو گئی چند ایک باتیں پاکستان کے باہر کی۔ اب آ جاتے ہیں پاکستان میں۔ یہاں پہ شیر افضل مروت کی پہلے بات کر لیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کشتی جلا دی ہے۔ کون سی کشتی؟ تحریک انصاف میں واپسی کی کشتی۔ ان کی طرف سے میاں نواز شریف کی حمایت میں کھڑے ہو کے اعلان کیا گیا ہے کہ میاں نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جس طرح سے میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ مجھے کیوں نکالا، میاں نواز شریف کو نہیں پتا کہ انہیں کیوں نکالا۔ ان کی طرف سے باقاعدہ اس پر بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ میاں نواز شریف کو جس کیس میں نکالا گیا وہ بنتا ہی نہیں تھا۔ میاں نواز شریف نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تو اس کو نکال دیا گیا، حالانکہ میاں نواز شریف پر باقی بھی مقدمات تھے۔ یہ تو چلے خیر ہے، ان کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا۔ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو میاں نواز شریف کو نکالنے کے لیے، ان کی حکومت کے خاتمے کے لیے جنرل باجوہ کا کردار تھا اور ان کے ساتھ ثاقب نثار ملے ہوئے تھے۔ ان دونوں نے میاں نواز شریف کو مل کے نکال دیا، اور تحریک انصاف بھی، انہوں نے ان کا بھی کہا کہ تحریک انصاف کا بھی اس میں حصہ تھا، کردار تھا۔ تو گویا شیر افضل مروت کی طرف سے تحریک انصاف کے راستے واپسی کے بند کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے اپنی کشتی لو کے رکھ دی ہے، جلا کے رکھ دی ہے، ساڑ کے رکھ دی ہے۔ اول تو تحریک انصاف والے ان کو کہیں گے نہیں، لیکن شیر افضل مروت اگر چاہیں گے بھی تو ایسے بیانات کے بعد ان کی واپسی ممکن نہیں ہے۔ تو آ جاتے ہیں قاسم سوری کی طرف۔ قاسم سوری شیر شاہ سوری کا بیٹا ہے۔ بیٹے سے مطلب یہ ہے کہ ان کا پوتا ہے یا نواسا ہے۔ بہرحال بہت بڑا آدمی ہے، جس طرح سے عمران خان بہت بڑا آدمی ہے، لیکن ان کے مقابلے میں بونے آ جاتے ہیں جن کو آپ پتا بھی کہہ سکتے ہیں۔ عمران خان بڑی قدور شخصیت، اور ان کے مقابلے میں آتا ہے فیصل وابڈا، جن کی اپنی گھر میں بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی امی کو روٹی کھاتے ہوئے یہ دوبارہ سالن مانگتا ہو تو اس کی امی اس کی کونی پر ڈوئی مار دیتی ہو، لیکن باہر بیٹھ کے اتنے فیصلے، اتنے اعلانات، اتنے دعوے، اتنے اعترافات اس بندے کی طرف سے کیے جاتے ہیں۔ کبھی کہتا ہے کہ عمران خان کو میں نے بچانا ہے، کبھی کہتا ہے عمران خان کو پھانسی لگوانا ہے، کبھی کہتا ہے کہ میں فلاں بندے کو اتنی سزا کروا دوں گا۔ تو بڑے بڑے دعوے عمران خان کے مقابلے میں پدا صاحب آ گئے۔ اسی طرح سے ایک اور پدا صاحب ہیں، وہ ہیں زید حامد صاحب، وہ بھی عمران خان کے مقابلے میں آ جاتے ہیں۔ اب ان کی طرف سے قاسم سوری، جو شیر شاہ سوری کا بیٹا ہے، زید حامد صاحب، ان کے قد کاٹ کا آپ کو پتہ ہے، کبھی وہ یہ غزوہ لڑنے جاتے ہیں، کبھی وہ غزوہ لڑنے جاتے ہیں، کبھی انڈیا کے لال قلعہ پر جھنڈا لہرانے کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کے نکل گئے، ہوا نکل گئی یا ان کے اوسان خطا ہو گئے، یہ سن کر کے قاسم سوری ان کو مروانا چاہتا ہے۔ انہوں نے اپنی ویلیو کو بڑھانے کے لیے بتا دیا دنیا کو کہ قاسم سوری مجھے مروانا چاہتا ہے۔ قاسم سوری کی طرف سے اس پر بیان آ گیا کہ یہ پدی اور پدی کا شوربہ، اس کو میں نے مروانا ہے۔ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں قاسم سوری کی طرف سے کہا کیا گیا ہے۔ زید احمد دماغی طور پر بیمار ہے، گزارش ہے جن کا یہ پالتو ہے اس کا خرچہ بڑھا دیں، اس کا دماغی علاج کرا دیں۔ پتہ نہیں یہ کتنی جنگیں خوابوں میں جیت چکا ہے، اس کے بس مزے لیا کریں، اس کو اب پھر کوئی نیا خواب آیا ہے، اس کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ بوڑھی گھوڑی، لال کاٹھی اور سوری کو جفا۔ سوری بہت بڑا آدمی ہے، انہوں نے مقابلے کے لیے اس کو چن لیا۔ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں وفاقی کابینہ کی۔ چند ہفتے پہلے کہا گیا تھا کہ اس میں توسیع کی جا رہی ہے۔ میاں نواز شریف کی طرف سے کہا گیا کہ ہمارے جو وفادار لوگ ہیں ان کو کابینہ میں شامل کیا جائے گا۔ نام سامنے آئے تھے، حنیف عباسی کا نام سامنے آیا تھا، طارق فضل چودھری کا نام سامنے آیا تھا، آفتاب شیخ کا نام سامنے آیا تھا، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ 2 خواتین کو بھی شامل کیا جائے گا۔ لیکن 1 ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے، کئی ہفتے گزر گئے، بلکہ کئی مہینے گزر گئے، لیکن وفاقی کابینہ میں توسیع نہیں ہو سکی۔ تو پتہ یہ چلا ہے کہ توسیع میں تاخیر کی وجہ فیصل وابڈا کا وہ مطالبہ ہے جو انہوں نے کہا میں تا ہونڈائی لیساں۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ مجھے محسن نقوی کی جگہ پر وزیر داخلہ بنایا جائے، ہونڈائی لیساں، لیکن
اس کا قلعہ مضبوط ہے، تو ان کی حیثیت کی وجہ سے پوری کی پوری کابینہ ہی تاخیر کا شکار ہو گئی، اور ان لوگوں کی طرف سے، وزیروں کی طرف سے جن کے نام لیے گئے تھے اور جن کے نام نہیں لیے گئے تھے، ان میں سے بھی کئی تیار بیٹھے ہوئے تھے حلف اٹھانے کے لیے، لیکن فیصل وابڈا کا وہی مطالبہ، میں تو ہونڈا لیسا، میں نے تو وزیر داخلہ ہی بننا ہے، اس وجہ سے یہ معاملہ سارے کا سارا مؤخر ہو گیا۔ فیصل وابڈا کو اس پر بہت زیادہ اعتماد ہے، وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ان کے لیے سارا کچھ کیا ہے، ان کو اقتدار میں لے آئے ہیں، میں نے ان لوگوں کے لیے کیا نہیں کہا، میں نے ان لوگوں کے لیے کیا نہیں کیا، میں نے عمران خان کو چھوڑ دیا، میں نے عمران خان کی کردار کشی کی، میں نے ان کی اہلیہ کے بارے میں جو کچھ کہہ دیا، جو کچھ کر دیا، کوئی اور کر ہی نہیں سکتا، تو اس لیے میرا حق بنتا ہے کہ میں محسن نقوی کی جگہ وزیر داخلہ بن جاؤں، لیکن ان کی کسی نے نہیں سنی۔ اور ساتھ یہ بھی سن لیجئے کہ وہی زید حامد صاحب، وہی میاں چٹکی صاحب، وہ بھی لائن میں لگ گئے ہیں، وہ بھی امیدوار ہو گئے ہیں، ان کو بھی لگتا ہے کہ مجھے بھی کوئی نہ کوئی وزارت دے دی جائے گی، کیونکہ وہ بھی اپنی پوچھل دم کو اٹھا کر ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں جو عمران خان کی کردار کشی کرتے ہیں۔ اس پر ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ یہ پدے اور عمران خان، یہ پدے اور قاسم سوری، ان کا اور ان کا کیا مقابلہ بنتا ہے۔ چلتے چلتے ایک بار پھر پاکستان سے تھوڑا سا باہر چلتے ہیں۔ انیجا جو امریکی 33 سالہ خاتون پاکستان آئی تھی، وہی بی بی جو 19 سالہ لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی، پاکستان میں اس نے جو تماشا لگایا، جو دھول اڑائی، وہ پوری دنیا نے دیکھی۔ بالآخر پاکستانی حکومت، پاکستانی ادارے ان کو باہر بھیجنے میں کامیاب ہو گئے، ان کو امریکہ کے لیے بٹھایا گیا۔ وہ دبئی چلے گئی تو دبئی والوں کے لیے درد سر بن گئی ہیں۔ نیو یارک میں ان کے گھر والے ان کا انتظار کر رہے تھے، تو پتہ چلا کہ ٹرانزٹ فلائٹ ہے، دبئی میں گئی ہیں، تو دبئی میں جہاز سے اتری تو ادھر ادھر کہیں سوٹیں لگاتی ہوئی پھر رہی تھیں، تو وہ بیچارے اس کے گھر والے نیو یارک میں ان کا انتظار کر رہے تھے، وہاں نہیں گئے، تو رابطہ کیا گیا، امریکیوں کو وقتہ پڑ گیا، پتہ چلا کہ وہ تو یہاں پہ سوٹیں لگا رہی ہیں، شاید بھری ہوئی سگریٹ پی رہی تھی، تو ان کو پکڑا گیا، دبئی حکام کی طرف سے ان کو حراست میں لیا گیا۔ تو ان کو منایا جا رہا ہے کہ بی بی اپنے ملک میں چلی جائیں، لیکن وہ ابھی تک تو وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے لیے درد سر بن گئی ہیں۔ چلیں پاکستانیوں کی، پاکستانی اداروں کی ان سے جان چھوٹی ہے، اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔